الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے اور دیکھنے والے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک میں روزہ افطار کے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنے الفاظ تو حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی جو ہم اللہم لک صمت کے بعد وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں، ان الفاظ کا اضافہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات اور حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے حسن حسین مترجم صفحہ نمبر 16 کے حاشیے میں اس اضافہ کو بے اصل قرار دیا ہے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں صرف مسنون الفاظ ذکر فرمائے ہیں، لہذا صرف مسنون الفاظ پر ہی اکتفا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر اسے مسنون دعا کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے پڑھ لے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ افطار کے بعد کی ایک اور دعا بھی حدیث میں آئی ہے، ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر و ثواب ثابت ہو گیا۔ یہ جو دعا ہے بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں کہ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان میں اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لہذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کی افطار کرنے کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع یعنی یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ لیکن صفوں کی درستگی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے تو عین اس وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے۔ بہرحال امت کا عمومی تعامل یہی ہے کہ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں میں سے پہلی دعا افطار سے قبل پڑھی جائے، جبکہ لوگ افطار سے قبل دیگر دعاؤں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اور دوسری دعا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا جو ہے افطار کے بعد پڑھی جائے، جیسا کہ اس کے الفاظ سے بھی اس کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔